ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ ہنیہ کے قتل کو بزدلانہ کارروائی قرار دے دیا، کہا یہ خطرناک پیش رفت ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہنیہ پر حملہ ظاہر کرتا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حماس کے سیاسی سربراہ کی شہادت ناقابل قبول ہے، حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں گولی ماری گئی ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نئے ایرانی صدر کی حلفبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے، جہاں آج صبح انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق حملہ آج صبح کیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا اسماعیل ہنیہ کو ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے بیان میں حملاوروں کی تعداد یا مزید کسی قسم کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس حملے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے چند ماہ قبل غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی عمر 61 برس تھی، ان کے 10 بیٹے بیٹیاں تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس کی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ ہنیہ کے قتل کو انہوں نے بزدلانہ کارروائی قرار دیا، کہا یہ خطرناک پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ ترک وزارت خارجہ نے بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہنیہ پر حملہ ظاہر کرتا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حملے کے سیاسی سربراہ کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ حماس کے سیاسی سربراہ کی شہادت ناقابل قبول قرار دی ہے، جبکہ حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا، ایسا کہنا تھا روسی وزارت خارجہ کا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی صدر نے ہنیہ کے قتل کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ محمود عباس نے کہا ہے کہ یہ خطرناک پیش رفت ہے، نیتن یاہو حکومت کا امن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسا کہنا ہے ترک وزارت خارجہ کا۔ روسی وزارت خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور اس حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا، ایسا کہنا تھا روسی وزارت خارجہ کا اپنے بیان میں۔ اسماعیل ہنیہ کی اگر پروفائل پہ نظر ڈالیں تو وہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے موجودہ سربراہ تھے۔ اسماعیل ہنیہ 1962 میں غزہ شہر کے مغرب میں شتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1980 میں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ نے میٹرک غزہ میں الازہر انسٹی ٹیوٹ سے کیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ نے 1987 میں اسلامی یونیورسٹی غزہ سے عربی ادب میں ڈگری حاصل کی، جبکہ 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران وہ حماس کے طلبہ گروپ اسلامک بلاک سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ 1983 سے 1984 تک اسلامی یونیورسٹی غزہ میں طلبہ کونسل کے رکن بھی رہے۔ 1987 کو فلسطین میں پہلی تحریک انتفاضہ شروع ہوئی۔ اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی فوج نے حراست میں لے لیا ہے۔ خالد قدومی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ترجمان حماس ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ خالد قدومی صاحب آپ کے وقت کا۔ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، ابھی یہ انکلیئر ہے کہ یہ کہاں سے واقعہ پیش آیا، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ آپ اس حملے پہ کیا کہیں گے، کیا رد عمل ہے حماس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صہیونی دشمن کے غلط فہمی میں ہے کہ ہمارے لیڈر کو اسیسینیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ دراصل بات ہے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کو اسیسینیٹ نہیں کیا، یہ دنیا کی ضمیر کو مارا ہے، جو 40,000 بچے، خواتین، فلسطینی شہری کو شہید کر دیا 10 مہینے کے اوپر، اور ابھی تک ہے کہ نہ اقوام متحدہ نے کوئی کچھ کیا، نہ انٹرنیشنل کورٹ، جو انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ایک اور کرمنل ہے، اس کے باوجود ہے کوئی آگے قدم نہیں اٹھایا۔ ہم نے دیکھا ہے ایپیز میں کیسا کہ اس آئی سی جے باقی وار کرمنل کو عدالتوں میں کسیٹ کے اس کو پنشمنٹ دیتے، لیکن جب اسرائیل کی بات ہوتا ہے تو امریکن ویٹو تیار ہے۔ ہم تو جنگ میں ہیں، قربانی دینا ہے کہ جنگ کے ایک المیہ ہے، اور ہمارا جو عوام ہے، اسماعیل بھائی جو ہے نا عوام میں سے ایک مجاہد ہے، ایک لیڈر ہے، جو بالکل ان 40,000 شہداء کے ساتھ اس کارروائی کے ساتھ ہے، آزادی کی جدوجہد میں لگے تھے، اور ان سے مبارک خون ہے، دشمنوں کے اوپر ایک لعنت ہے، اور ہمارے لیے ایک امید ہے کہ فتح کے لیے انشاءاللہ۔
ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جی یہ فتح محقق ہوگا ہے. ہمیں صرف اور صرف افسوس ہے اس عالمی برادری ہے جو منافق ہے, جو ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کے لوگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا کیا ہے فلسطینی عوام کے لیے؟ میری بھائی کہ خود اپنے ذاتی خاندان سے 79 شہید انہوں نے تقدیم کیا ہے, اور اسی طریقے سے باقی فلسطینی عوام نے یہی قربانیاں بھی دی ہے. ابھی تک عالمی برادری کا ضمیر جاگا نہیں ہے کہ آ کر اس اسرائیلی درندوں کو روکنا ہے اور اس کو مجبور کرے اس جینوسائیڈ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی مذاکرات کے بارے میں بات ہو رہی ہے, گفتگو کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ کے جینوسائیڈ کو اور خون ریزی اور نسل کشی ہے اور اس میں کلینزنگ چل رہا ہے. تو ایک یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے شہداء کے خاندانوں کی طرف سے, ہمارے عوام کی طرف سے, انسانیت کی طرف سے اس چیلنج کو اس 22nd سینچری کے اندر ہے, کیسا ہم آگے لے کے جائیں گے؟ آیا اس انسانیت ان درندوں کے ساتھ محفوظ رہے گا؟ اچھا خالد صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسماعیل ہنیہ کی سیکیورٹی سے متعلق ظاہر انتظامات کیے گئے ہوں گے, کیا آپ لوگ اس سے سیٹسفائی تھے؟ دیکھیے, یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ابھی سوال یہ ہونا چاہیے کہ دنیا نے کہ ان مجرموں کے لیے کیا کرنا ہے. یہ مجاہد ہے کہ ظاہری بات ہے کہ شہادت کے تو ان کے توقع ہے, اس کا کہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اور وہ شہید ہونے میں کہ ان کی ایک کرامت ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں, 61 ایئرز اولڈ اکثر آئی سی یو میں مارا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن خاتمت کو کیسا دیا ہے کہ جی دشمن کے ہاتھ میں شہید ہوا ہے. اب یہ سوال ہونا چاہیے کہ اس جزئیات کو اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, اور انویسٹیگیشن آ جائے گا اور اس کا نتائج آ جائے گا, اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسرائیلی دشمن اور اسرائیلی مجرم اور ان درندوں نے کہ دنیا نے اس کو کچھ سزا دینے ہیں یا نہیں, یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے گی, کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے؟ الحمدللہ کہ ایک کرامت ہے اس طوفان اقصی کا, اس 10 ماہ کے اوپر ہے فلسطینی عوام کے متحد ہو گیا ہے. الحمدللہ طوفان اقصی کا دنیا کا جو نیریٹو وہ چینج ہو گیا ہے. عوام ہے کہ امریکہ میں غیر مسلمان ہے, غیر عرب میں جو نا وہ فلسطین کے حق میں بولنا لگ پڑے. یہ تبدیلی ہے ان خون کی وجہ سے, ان مبارک شہداء کے خون کی وجہ سے اور ان قربانیوں کی وجہ سے کہ آیا ہوا ہے. اب یہ آ گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ سوال ہے کہ ہمارا کہ حکمرانوں کا ہے, بادشاہوں کا ہے, نہ فقط کہ صرف مسلم دنیا کا نہیں ہے, پورے عالم برادری. آپ دیکھیں کانگریس میں کیا ہوا تھا اس دن. آئی سی جے کہتے ہیں کہ نتنیاہو ایک وار کرمنل ہے, اور کانگریس جو ہے نا امریکہ کا اس کو کلیپنگ کرتے ریسیو کرتے بجائے اس کو گرفتار کرنا ہے. تو یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے ان درندوں کا اصلی چہرہ کیا ہے. خالد صاحب, دنیا تو پہلے بھی مذمت کرتی رہی ہے, اس مذمت میں تھوڑا اضافہ ضرور ہو گیا ہے, لیکن دوسری طرف تو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو. 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں. تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ صرف مذمتیں کافی ہیں؟ نہیں, بالکل مذمت ہے. کیوں, آپ میدان میں لوگ آنا شروع ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ صحیح اور درست فرمایا ہے کہ مذمت کافی نہیں ہے, بلکہ مذمت ایک توہین ہوتا ہے. بلکہ ہمیں شہید دینا چاہیے, ہمیں اپنے جان دینا چاہیے کہ اس مسجد اقصی کے لیے, اور ان معصوم بچوں کی خاطر دینا چاہیے, اور ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اس گولڈن کارواں ہے کہ جو آزادی اور کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے اور انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کرنا چاہیے. میری یقین ہے اللہ پہ ہے, اور اس عدالت پر ہے جو تاریخی عدالت ہے. یہ دشمن نابود ہوگا اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گا, یہ اتحاد لے کر آئے گا, یہ خون, اور آزادی اور فتح ہوگا. خالد صاحب, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد؟ کیا جو مسلمان حکومتیں ہیں دنیا بھر کے اندر وہ کوئی سپورٹ کریں گی صرف مذمت کے علاوہ, یا جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کے علاوہ؟ اسماعیل بھائی کے شہید ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے کہ انہوں نے کال کیا ہے پورے مسلم امہ کو, فری وائسز دنیا کے, کہ 3 اکتوبر ایک انٹرنیشنل ڈے منایا جائے گا غزہ کے نام پر اور فلسطینی پریزنرز کے نام پر. ہم چاہتے ہیں کہ واقعی 3 اگست کے ایک انسانیت کے لیے کہ ایک دن منایا جائے گا ہے کہ جس میں اسماعیل بھائی ایک آئیکونک ہوگا اور فلسطینی عوام ایک آئیکونک ہوگا, جس میں ہم نے
انسانیت کے لیے لڑنا ہے اور سر کو پہ آنا ہے، آگے لے کے جانا ہے۔ خالد صاحب، آپ اسلامی حکومتوں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم ان کو صرف کہتے ہیں اپنا فرض ادا کریں۔ خالد قدومی، ترجمان حماس، تہران سے جوائن کیا تھا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔